بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک صحابی ہوئے ہیں، ان کا نام عمران تھا رضی اللہ تعالی۔ وہ مسلمان تھے خود، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ غیر مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے۔ ان کا نام حسین تھا۔ ایک حسین سین سے ہے، ایک صاد سے ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت فرمایا کہ حسین تو اگر مسلمان ہو جائے نا، کیونکہ بیٹا مسلمان تھا، باپ کافر تھا، فرمایا اگر حسین تو مسلمان ہو جائے تو تجھے 2 دولتیں عطا کروں گا۔ اور سمجھانے کے لیے پوچھا، حسین کتنے خداؤں کی پوجا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ 6 زمین کے خدا ہیں، 1 آسمان والا، 7 خداؤں کی عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا تجھے سب سے محبت کس خدا سے ہے ان 7 میں سے؟ تو کہنے لگے جو آسمانوں کا خدا ہے، آسمان والا ہے، اس سے مجھے زیادہ محبت ہے۔ تو فرمایا کہ حسین پھر مسلمان ہو جا، اس ایک خدا کو اپنا خدا مان لے، باقی سب کو چھوڑ دے۔ یعنی ایک اللہ کی عبادت کر، اسلام یہی سکھاتا ہے۔ وہ جو زمین و آسمانوں کا خدا ہے، بادشاہ ہے۔ تو آپ نے یہ بات سمجھائی اور وہ سوچتے رہے، یہ بات سمجھائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہو گیا تو تجھے 2 دولتیں عطا کروں گا۔ تو بعد میں وہ سوچتے رہے، اللہ پاک نے ان کو شرح صدر فرمایا، وہ آ کر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی گواہی دی۔ اور پھر خود ہی عرض کرنے لگے، وہ آپ نے 2 دولتیں کا وعدہ کیا تھا کہ 2 دولتیں عطا کروں گا اگر آپ مسلمان ہو گئے، تو وہ بھی آپ دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا پڑھا کرو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ یہ 2 دولتیں ہیں، یہ 2 دعائیں ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ دولت صرف یہ جو ہمیں سونا زر، یہ دولت ہے، حالانکہ قیمتی دولت وہ علم کی دولت ہے، دین اسلام کی دولت ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامعہ مسجد میں ممبر پہ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کو للکارتے تھے، فرماتے تھے تمہارے پاس بھی دولت ہے، تم بھی دولت مند ہو۔ وہ بادشاہوں، ولی اللہ کے پاس بھی دولت ہے، اور مجھ سے زیادہ کوئی امیر ہے تو سامنے آئے۔ اور پھر فرماتے جب تم دنیا سے جاؤ گے تو اپنی دولتیں یہاں ہی چھوڑ کے جاؤ گے، ولی اللہ جب دنیا سے جائے گا تو اپنی دولت ساتھ لے کے جائے گا، وہ دولت میرے سینے میں محفوظ ہے۔ اگر یہ دولت ایمان کی دولت، علم کی دولت نہ ہو، یہ دنیا کی دولتیں تو کام ہی نہیں آتی۔ اس کو صرف پا کر آدمی سمجھے کہ میں دولت مند ہو گیا،
احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسجد سے دور ہو گیا تو آپ نے فرمایا سال با ہلاک ہو گیا۔ بکریاں اس کے پاس بہت زیادہ تھیں، جمعہ پہ نہیں آتا تھا، نماز نہیں، مسجد میں نہیں آتا تھا، بیر ہی رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا، مسجد میں آنا جب چھوڑ دیا، فرمایا سال با ہلاک ہو گیا، سال با ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ ہمارے ہاں ہلاکت یہ ہے کہ بھئی پیسہ نہیں رہا، دولت لٹ گئی تو یہ آدمی جو ہے ہلاک ہو گیا، اس کا مال۔ لیکن دولت کے ہوتے ہوئے جب دین سے دور ہوا، مسجد سے دور ہوا، تو آپ فرما رہے ہیں ہلاک ہو گیا۔ دولت مسجد میں آنا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دین کی بات سن لینا، اس کو یاد رکھنا، کوئی ذکر کر لینا، کوئی دعا یاد کر لینا، یہ وہ دولت ہے جس پہ زوال نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے 2 دولتیں عطا کرتا ہوں۔ ایک یہ اللہم الہمنی رشدی، مطلب کہ اے اللہ میرے دل میں ہدایت کو ڈال دے۔ جب رہنمائی ہو جائے، یعنی مطلب کیا، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اس پہ چلا دے مجھے یا اللہ۔ تو جب راستہ سیدھا ہو تو آدمی چلتا ہے تو منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کبھی نفس شرارت کر کے آگے پیچھے پھسلا دے، تو ساتھ ہی یہ بھی دعا دی، وَإِذْنِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، اے اللہ جو میرے نفس کی شرارت ہے اس سے محفوظ مجھے فرما دے، اپنی پناہ میں لے لے، یہ مجھے پسلائے نہیں۔ تو یہ ہمارے شیخ فرماتے تھے یہ 2 دولتیں ہیں، اگر کوئی یاد کر لے تو انشاءاللہ وہ پھسلے گا نہیں۔ اگر کہیں پھسل گیا یعنی گمراہ نہیں ہوگا، شیطان نے بہکا دیا، تو اللہ توبہ کی برکت سے پھر راستے پہ لے آئیں گے۔ اللہم الہمنی رشدی وَإِذْنِ مِنْ شَرِّ نَفْسِی، یہاں پہ وہ چھوٹی کتابیں ہیں، اس میں یہ دعا ہے لکھی ہوئی، اگر کسی نے یاد کرنی ہو وہاں سے آدمی یاد کر لے۔ تو اللہ پاک جل جلالہ اس دولت کو بھی ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔